جی الحمدللہ علی کل حال لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ طاہر بھائی آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم ہے، اور میں نے آپ کی کافی ساری پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں، اسی وجہ سے ہم نے جو پرائورٹی لسٹ لگائی تھی اس میں سے آپ کو بائی پاس کرتے ہوئے پہلے بلوا لیا ہے، حالانکہ آپ سے اوپر بھی کافی سارے لوگ تھے، آپ کے ذوق و شوق کی وجہ سے اور خصوصاً علماء کرام سے جو آپ نے جا کر مختلف کریٹیکل ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں، تو میری خواہش تھی کہ آپ وہ باتیں جو مجھ سے متعلق ہیں بجائے دوسروں سے پوچھنے کے مجھ سے ہی پوچھ لیں، تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اچھا، میں جو پہلا کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ایک کوشچن ہے، پورا پاکستان آپ سے ایک سوال، بلکہ جہاں جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے وہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب دراصل ہیں کون، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کس کی مشن پہ چل رہے ہیں؟ مشن تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس امت کے سپرد ہوا ہے، اسی لیگیسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور نبی اسلام کی حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو تم آگے پہنچا دو۔ تو اللہ کا شکر ہے جو نبی اسلام کی مبارک دعوت ہے قرآن و سنت کی شکل میں، جو میں نے اپنی پوری زندگی میں لرن کیا، مختلف علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر، ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کی تقاریر سن کر، ان کی صحبت اختیار کر کے، اس میں سے جو بات ہمیں لگا کہ واقعی بکش ہے اسے آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ یوٹیوب کا آپ کو خیال کیسے آیا کہ ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے نظریات کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے اس معاشرے میں جہاں پر بات بات پر انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ یوٹیوب والا معاملہ یہ حادثاتی طور پر ہوا تھا انیشلی، ہاں جی، یہ تو اب ہر کوئی اپنا چینل بنا رہا ہے نا۔ 2008 میں ہماری پراپر ریکارڈنگ شروع ہوئی تھی ویب کیم کے ذریعے، جو میری گھر کی بیٹھک میں ہوتی تھی، اور اس کے بعد اکتوبر 2010 میں ہم نے قرآن کلاسز شروع کی، وہ بھی میں لیپ ٹاپ سامنے رکھتا تھا، وہ اتنا اونچا لیپ ٹاپ ہوتا تھا مجھے لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، ظاہر ہے یہ کیمرے وغیرہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ 2016 تک ویب کیم کا ہی سلسلہ رہا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ ایچ ڈی ریکارڈنگ شروع کی کیمرے کے ذریعے۔ لیکن جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہم نے خود بنایا ہی نہیں تھا، وہ ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے کہا کہ آج کل یوٹیوب آئی ہوئی ہے تو اس پہ چڑھا دیتے ہیں، اور 2010 میں انہوں نے پہلی میری ویڈیو چڑھائی، اور ان میں سے ایک کریٹیکل ویڈیو جو مختلف ویڈیو اسٹڈی تھی، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، یہ 10 دسمبر 2011 کو ریکارڈ ہوئی تھی۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس زمانے میں وائرل یہ تھی کہ 5000 لوگوں نے دیکھ لی، اور اس کے بعد سے آہستہ آہستہ لوگوں کو تعارف ہوا۔ پھر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے انڈیا میں، فیصل عباس بھائی، انہوں نے اپنے شوق سے ایک یوٹیوب چینل بنایا، اور اس پہ انہوں نے ویڈیو کلپس ڈالنے شروع کیے۔ 2014 تک اسی طریقے سے وہ ڈالتے رہے، انہوں نے فیس بک بھی چلانا شروع کیا۔ ہم اپنی ریکارڈنگ قرآن کے تفسیر لیکچر جو ہیں وہ اپنے چینل پہ چڑھاتے تھے، لیکن کوئی مونیٹائزیشن یا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس چینل کا نام بھی ہمیں رکھنا نہیں آتا تھا، اس کا نام ہم نے ڈیجٹ میں رکھا ہوا تھا، اور وہ ہمارے دوست کے گھر کا ایک لینڈ لائن کا نمبر تھا 720085۔ بعد میں پتا چلا کہ آپ نے اپنے نام پہ بنانا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے اس بھائی نے بنا لیا۔ بعد میں اس نے کہا کہ میں تو اب جاب کرتا ہوں، چلا نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے ہمیں آفیشلی اس کا پاسورڈ دیا، اور وہ ہمارے پاس آیا، اور اس طریقے سے یہ معاملہ چلے رہا۔ مونیٹائزیشن کا مسئلہ یہ تو 2018 میں جا کے ہم نے کیا ہے، اس سے پہلے تو ہم اس کو ایک پیرلل میں ایک دعوت کے حوالے سے سمجھ رہے تھے، ہمیں نہیں تھا پتا کہ اتنی بڑی تبدیلی آ جانی ہے۔ اب تو ظاہر ہے کہ جب سے پتا چلا ہے تو ہم اس کی کوالٹی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، آڈیو کا بھی، ویڈیو کا بھی۔ اچھا، آپ نے مونیٹائزیشن کی بات کی، میں اسی کے ضمن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے نزدیک مونیٹائزیشن حلال ہے؟ مونیٹائزیشن کیٹاگوریکلی تو حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کو مینیجبل فارم میں کیا جائے، حلال پروڈکٹس کی مونیٹائزیشن ہو پلس ویڈیو ایڈز کو آف کیا جائے پوری لمیٹیشنز کے ساتھ، تو پھر ہم نے اس کو ہمیں یوٹیوب یہ آپشن دیتا ہے کہ ہم اپنے پسند کے ایڈز لگا سکتے ہیں ویڈیوز میں؟ وہ کیٹیگری کو تو ڈیفائن کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس کی بھی اجازت دیتا تھا پہلے نومبر 2023 سے پہلے کہ آپ ویڈیو ایڈز آف کر سکتے تھے، ہمارے ویڈیو ایڈز آف ہی ہیں۔ اب انہوں نے یہ کمپلسری کیا کہ ویڈیو ایڈ وہ شروع میں زبردستی چلا دیتے ہیں، وہ بھی اگر ان کے پاس ہو۔ ہماری 90% زیادہ ویڈیوز نومبر 2023 سے پہلے کی ریکارڈڈ ہے، ہزاروں میں ہے، کسی پہ ویڈیو ایڈز نہیں چلتے، میں نے آن بھی نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو ایڈ آن کریں اس کی کمائی کمپیئر ٹو امیجز کے زمین اسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد والی ہماری مجبوری ہے، لیکن اس میں انہوں نے ہمیں مڈ رول اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اسے آف کر سکتے ہیں، وہ ہم نے ان چیک کیا ہوا ہے، مڈ رول نہیں، یعنی کہ ویڈیو ایک بار شروع ہوئی، اگر کوئی اشتہار چل گیا ویڈیو کا تو وہ چلے گا، اس کے بعد بالکل تھرو آؤٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی ویڈیو ایڈ بیچ میں نہیں چلتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا علی بھائی، ہمیں بتائیے گا کہ ابتدا میں جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، ایک اسلامی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کیا جو اس سے پہلے ہمیں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملی، جب آپ اس مشن کو لے کے چلے تو آپ کے جو عزیز و اقربا تھے، آپ کے رشتے دار تھے، آپ کے جو دوست تھے، وہ اس مشن میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے یا وہ بھی آپ کے مخالفین کے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے؟ نہیں، ساتھ ہی کھڑے الحمدللہ پہلے دن سے۔ اگر وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو مخالفت بھی نہیں کی، یعنی میں فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں۔ باقی رہ کے ہمارے ٹیم ممبر تو ہوتے ہی وہی ہے کہ جو اس دعوت کے کام میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے، تو وہ خود بخود ٹیم بن جاتی ہے، تو مخالفت کسی نے نہیں کی ہے۔ مشکل سے مشکل وقت آیا ہے، اللہ کے فضل سے وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، کیونکہ آپ تو جاب بھی میرے خیال سے کرتے تھے، تو اس ٹائم وہاں پہ کوئی پرابلمز وغیرہ آپ کو فیس کرنی پڑی؟ نہیں، شروع میں تو نہیں کرنی پڑی، اس وقت تو ظاہر ہے کہ دعوت کا قد کاٹ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن 2015-16 میں جب یہ بڑے لیول پہ کام ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر اس کو کنٹینیو کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ پھر 2017 میں انہوں نے مجھے ریٹائرمنٹ آفر کی، لیکن غلط طریقے سے،
ایک دہشت گردی کا کوئی الزام لگا دیا کہ جی آپ کے درس میں کوئی لڑکا بیٹھتا تھا تو وہ داعش میں شامل ہو گیا. میں نے کہا میرے سے کیا لینا دینا, یہاں تو تمام مقامی فکر کے لوگ آتے ہیں. یعنی ایک بہانہ بنایا. پھر میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ کیا, 1 سال تک وہ جواب نہیں دے سکے. پھر مجھے خود یعنی ریاستی اداروں کے لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ کی دعوت کا قد کاٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑے, تو ریٹائرمنٹ آپ لے لیں. اور پھر اس وقت ظاہر ہے کہ مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام بڑھے گا نہیں جب تک میں فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ہو کر اس کام کو نہیں لے کے چلتا. تو پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لی الحمدللہ. جو میرے بینیفٹس بنتے تھے آلموسٹ 15.5 سال کی سروس کے, وہ انہوں نے مجھے دے دیے, پینشن بھی لگا دی. صحیح ہوگی. اچھا علی بھائی, جس انداز میں آپ تمام تر علوم کو لے کر گفتگو کرتے ہیں, تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ علم جتنا بھی آپ کے پاس دینی علم ہے, یہ آپ نے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے, کسی استاد سے سیکھا ہے, کسی کے پاس براہ راست بیٹھ کے, یا کتابیں وغیرہ پڑھ کے مطالعہ وغیرہ کر کے آپ نے؟ دیکھیں استاد کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا آپ کو درجنوں میں نظر آ رہے ہوتے دنیا میں. تو اس سے تو یہ پتا چل گیا کہ کوئی ایک استاد تو ایسا نہیں ہے, ادروائز تو وہ بھی یہ سارے کام کر رہا ہوتا, ملٹی ڈائریکشنل. تو تمام مقابل فکر کے علماء کی کتابیں پڑھ کر, ان کے علماء کی تقاریر سن کر, اور چند ایک کی صحبت بھی کر کے, ایک کمپیریٹو اسٹڈی کے بعد الحمدللہ ہم چیز سامنے رکھتے ہیں, اور اس میں ہم قرآن کی آیت, حدیث کا نمبر, حدیث کا امیج دکھا دیتے ہیں, جس سے ایک لے مین بھی خود سمجھ لیتا ہے کہ یہ کون سی بات قرآن سنت کے مطابق ہو رہی ہے, کون سی نہیں ہو رہی. اور یہ اس امت کا خاص ہے, یہ پوری امت جو ہے دائی ہے نا, کنتم خیر امت اخرجت للناس. صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ انہوں نے نبیوں کا کام آگے کرنا ہے, پوری امت نے بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے میری 25-30 سال کی محنت ہے, کتابوں کے ساتھ شغف ہے, اور علماء کی جو آپس میں اختلافات والا معاملہ ہے اس میں لرن کرنا, یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ابھی علماء کرام کا ذکر کیا کہ میں نے ان کی بھی صحبت اختیار کی, تو ان میں کون کون سے علماء کرام شامل ہیں؟ علماء کرام میں جو انیشیل میرا جو بچپن میں آپ سمجھ لیں گیٹ اپ, اس اعتبار سے جو دعوت اسلامی میں سمجھ لیں آپ اپنی لڑکپن کی عمر گزاری ہے, اسکول لیول سے لے کر یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک. تو اس میں ذرا ایک دین کا جذبہ بھی آ گیا, اور دعوت اسلامی کی برکت سے میں نے جو تصوف کی کتابیں وہ بھی پڑھنی شروع کر دی, اور جو ان سے متعلق علماء تھے بریلوی مکتب کے, ہمارے یہاں جیلم شہر میں بھی مفتی علیم الدین صاحب تھے, فوت ہو چکے ہیں, نقشبند سلسلے سے تھے وہ, اور ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ مفتی اعظم ہند احمد زاہد بریلوی صاحب کے جو بیٹے تھے مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی نعت ہے وہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, وہ ان کے خلیفہ بھی تھے, اور سردار صاحب کے مدرسے سے فیصل آباد سے پڑھے ہوئے تھے. تو میں تو جمعے کی نماز کے بعد انہیں کے پاس بیٹھا کرتا تھا. باقی اگر آپ کہیں کہ وہ باقاعدہ کہیں میں نے ڈگری کے طور پر کسی مدرسے میں داخلہ لیا ہو تو ایسا نہیں تھا. اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی بڑے علماء کا مجھے پتا چلتا تھا, میں ان کے پاس ضرور جاتا تھا سوال کرنے کے لیے, اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. بریلوی مکتب میں جو سب سے بڑے محدث تھے غلام سو سعیدی صاحب, جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے رحمہ اللہ تعالیٰ, فوت ہو گئے. تو ان سے 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی. ان کی میں نے شرح صحیح مسلم پڑھی تھی 7 جلدوں میں. بیسیکلی وہ ایک سمجھ لیں علم کا خزانہ ہے, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ریفر کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کمپیریٹو اسٹڈی کرنی ہے تو شرح صحیح مسلم ضرور غلام سو سعیدی صاحب کی پڑھیں. اس سے میرا دماغ کھلا, کیونکہ انہوں نے کئی جگہ پر اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کیا ہوا تھا. تو وہ ایک پہلا موقع تھا کہ مجھے سمجھ آئی کہ آپ اپنے فرقے میں رہتے ہوئے بھی کسی بڑے سے اختلاف کر سکتے ہیں. پھر میں ان کو ملنے کے لیے بھی گیا, جو بھی چیزیں میں ڈسکس کرتا تھا وہ کہتے تھے میں نے سب کچھ لکھ دیا. دیکھیں علماء جب کوئی تفسیر یا شرح لکھتے ہیں وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ صرف وہ لوگ ہم سے استفادہ نہ کریں جو ہماری صحبت میں بیٹھتے ہیں, بلکہ وہ لوگ بھی استفادہ کر لیں جو ہم تک پہنچ نہیں سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اس لیے نہیں لکھی ہے کہ یہ ان کے پرسنل نوٹس تھے, ورنہ تو اپنے ساتھ ہی دنیا سے لے جاتے ہیں. احمد صاحب بریلوی صاحب نے قرآن کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کے پرسنل نوٹس تھے, انہیں تو عربی آتی تھی, ترجمہ انہوں نے پبلک کے لیے کیا, کنز الایمان. تو علماء نے اپنی ساری جو دینی خدمات ہے وہ ریٹن فارم کے اندر پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ نے قرآن کس سے سیکھا, میں کہتا ہوں احمد صاحب بریلوی صاحب سے. کہتے ہیں کس طرح, میں کہتا ہوں کنز الایمان. کہتے ہیں کنز الایمان تو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا. تو میں نے کہا کسی کا دعویٰ ہے ان سے بہتر کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اردو کس کی زبان ہے؟ ہماری. اور احمد صاحب بریلوی صاحب نے عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے گویا کہ قرآن کو اردو میں کر دیا. تو ہمارا اسٹیٹس وہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا کہ انہیں عربی زبان لکھنی نہیں آتی تھی, صرف سن سن کے ان کی کایا کلب ہوگی. ہم اگرچہ عربی لکھ بھی لیتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں, اس کے باوجود اردو زبان جو ہماری مادری لینگویج ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر کے ہمارے لیے دین اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا. اب جھگڑی ختم ہو گیا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس آیت کا ترجمہ مفتی منیر صاحب کیا کر رہے ہیں یا مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کر رہے ہیں, ہم نے ان کے بڑوں کا ترجمہ دیکھنا ہے, کیونکہ انہیں ان سے زیادہ عربی آتی تھی, ایسے تھانوی صاحب کو, احمد بریلوی صاحب کو. تو میرے استاد تو وہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے بات کی کہ میں خود سے پڑھ کر جو ہے وہ میں نے کتابوں کو تراجم پڑھے. ہمارے علماء کرام تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بغیر کسی استاد کے, کسی عالم دین کے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. دیکھیں جی, اس کا تو مطلب یہی, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب نے قرآن کا ترجمہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں. اس کا تو یہی مطلب ہے. پھر تو احمد بریلوی سے اختلاف ہونا چاہیے. میں احمد بریلوی صاحب کے ساتھ ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ اردو ترجمہ کیا, کیونکہ پبلک نے عربی سیکھ کر قرآن کو حاصل نہیں کرنا تھا, تو انہوں نے قرآن کو اردو میں کر دیا ہمارے لیے. تو میں علماء کے ساتھ نہیں ہوں, میں احمد بریلوی کے ساتھ ہوں, میں اشرف تھانوی کے ساتھ ہوں, میں جونا گڑھی صاحب کے ساتھ ہوں, میں سید فرمان علی شاہ کے ساتھ ہوں. یہ سارے فرقوں کے ایک ایک بڑے کا میں نے نام لے لیا. سید فرمان علی شاہ صاحب نے شیعہ کا ترجمہ کیا, دیوبند کا کیا ہے اشرف تھانوی صاحب نے, اور بریلویوں کا احمد بریلوی صاحب نے, اور اہل حدیث کا جونا گڑھی صاحب نے. میں ان بڑے علماء کے ساتھ ہوں کہ پبلک کو بجائے عربی سکھانے کے قرآن ان کی لینگویج میں کرتا ہوں. اچھا, آپ نے جن علماء کرام کا ذکر کیا ان تمام تر کے تراجم سیم ہیں؟ جی الحمدللہ سیم ہے. الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے, تراجم سیم ہے. سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا, کسی نے شیطان کے نام سے شروع نہیں کیا. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے, اس کو میں ذرا کلیریفائی کروں. دیکھیں آج بی بی سی پر, سی این این پہ کوئی پٹی چلتی ہے اگر کہ فلاں جگہ بم دھماکہ ہوا اور اتنے بندے مر گئے,
पूरी दुनिया में उस पट्टी का मतलब एक ही लिया जाता है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। कुरान जो अल्लाह की किताब है पूरी दुनिया में, उसका मतलब क्यों अलग से लिया जाएगा? अगर CNN BBC पे कुरान की पट्टी चले तो उसका तर्जमा क्यों बदल जाएगा? अंग्रेजी में चली हुई खबर का तो तर्जमा नहीं बदलता। ये बेसिकली उलमा और उनकी कट्टर किस्म की जो पब्लिक है, फिरकावारियत फैलाने वाली, उनका ये प्रोपेगेंडा है, और ये इंतहाई खतरनाक प्रोपेगेंडा है। ये इस्लाम के साथ दुश्मनी के ऊपर मबनी है। हमारा ये कहना है कि कुरान अल्लाह की किताब है। अगर CNN BBC को अपनी खबर लिखनी आती है ना कि अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया तक दुनिया का हर इंसान उसका एक ही तर्जमा करेगा, तो अल्लाह ताला तो इस कायनात का मालिक है। वो इस किस्म की कोई आयत नाज़िल नहीं कर सकता कि बिस्मिल्लाह का तर्जमा जो है बरेलवी करें अल्लाह के नाम से शुरू, देवबंदी करें शैतान के नाम से शुरू। हाँ, अल्फाज के चुनाव का फर्क हो सकता है। आज दुनिया में 10 सहाबा कराम आ जाए, हम उन्हें उर्दू का कोर्स करवाएं, जरा उन्हें उर्दू तो नहीं आती, वो अरबी लिंग्विस्टिक के थे, उर्दू में वो PhD कर लें, उसके बाद हम उन्हें कहें कि ये लें कुरान अरबी में था, इसको आप उर्दू में कर दें। आप मुझे बताएं क्या 10 के 10 सहाबा कराम 100% एक जैसे अल्फाज के साथ तर्जमा करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई बिस्मिल्लाह का तर्जमा करेगा अल्लाह के नाम से शुरू, कोई करेगा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, कोई करेगा शुरू अल्लाह के नाम से। अल्फाज के चुनाव का फर्क होगा, लेकिन सब शुरू करेंगे अल्लाह के नाम के साथ। ये जो अल्फाज के साथ खेलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसे छोटी छोटी बात को पकड़कर गुस्ताखी के फतवे लगा देना कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद अगर तर्जुमा एक जैसा होता हो तो आमज़ बरेलवी के बाद क्या जरूरत थी पीर करम शाह साहब को कुरान का तर्जुमा करने की, डॉक्टर तैयब कादरी साहब को कुरान का तर्जुमा करने की? सबने किया, सारे बरेलवी है ना। अल्फाज के चुनाव का फर्क है, लेकिन तर्जुमा एक जैसा हुआ है। तर्जुमे के अल्फाज के चुनाव का फर्क ये नहीं कहता कि तर्जुमा मुख्तलिफ है। हाँ, अगर 180 डिग्री हो, आउज़ बिल्लाह का तर्जुमा कोई कर दे शुरू अल्लाह के नाम से, और बिस्मिल्लाह का मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद के आगे, तो फिर मैं कहूंगा तर्जुमा बदल दिया। तर्जुमा एक जैसा है, कोई फर्क नहीं। अच्छा, आपने बात इस तरह की कि कुरान को हम किसी का भी तर्जुमा उठा के पढ़ सकते हैं, तो वो काबिल कबूल है, लेकिन फिर भी कहा यह जाता है कि अरबी को समझने के लिए, क्योंकि इंग्लिश कोई जबान है तो उसको आपको पढ़ने के लिए उसकी ग्रामर का आना जरूरी है, तभी आपको पता चल सकेगा कि इसका क्या मानी है, क्या मफहूम बनता है। इसी तरह अरबी की ग्रामर को, कुरान को समझने के लिए, अरबी को समझने के लिए, क्योंकि हदीस मुबारक भी अरबी में नजर आती है, तो इस अरबी को समझने के लिए अरबी ग्रामर का आना जरूरी है। इस पर आपका क्या मौका? बिल्कुल, आमज़ बरेलवी साहब को अरबी आती थी, यही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैं यही कह रहा हूं कि बापा जानी को तो मैट्रिक की डिग्री भी नहीं मिली, वो खुद कहते हैं मैं 8 पास हूं, किसी मदरसे का मैंने मुंह नहीं देखा। अमीर अहले सुन्नत है। अब कितनी हैरानकुन बात है कि एक बंदा जिसके पास स्कूल की डिग्री भी नहीं है वो अमीर अहले सुन्नत है, तो इसका मतलब उलमा उसके अंडर है ना। अच्छा, आमज़ बरेलवी साहब तो अरबी भी जानते थे, शुस्तार भी जानते थे, उन्होंने उर्दू में तर्जुमा कर दिया, उन्हें ग्रामर भी आती थी। मेरा यकीन है कि उन्होंने बगैर अरबी सीखे हुए तर्जुमा नहीं किया। अशरफ थानवी साहब को भी अरबी आती थी, उन्होंने बगैर अरबी सीखे हुए तर्जुमा नहीं किया। अब ये झगड़ा खत्म हो गया ना। आमज़ बरेलवी साहब ने जो इनपुट देनी थी, इवन आप अरबी में PhD भी कर लेना, कोई दुनिया का बरेलवी ये नहीं मानेगा कि आप आमज़ बरेलवी से ज्यादा अरबी जानते हैं। अगर एंड रिजल्ट ये है कि आप अरबी सीख कर भी यतीम ही है, आपकी अरबी को मानने के लिए तैयार नहीं, तो बेहतर क्या है कि टाइम क्यों जाया करें आप अरबी सीखने पे, पैरेलल में सीखे शौकिया। बेहतर यह है कि आमज़ बरेलवी साहब की जो अरबी से उर्दू में ट्रांसलेशन है वो पढ़े और अपना ईमान ताजा करें। आमज़ बरेलवी साहब ने तर्जुमा किया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। ये इतना परफेक्ट तर्जुमा है कि उन्होंने 3 तराजिम एक जगह जमा कर दी हैं। ये उनकी फसाहत थी, क्योंकि इसमें मुजारे का सीखा है। इसका तर्जुमा बेसिकली अरबी में पता क्या बनता है? अल्लाह हम तुझी को पूजते हैं या तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करेंगे, क्योंकि अरबी में मुजारे प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों को कवर करता है, हाल और मुस्तकबिल को। तुझी से मदद चाहते हैं और चाहेंगे। अब इतना लंबा तर्जुमा तो नहीं हो सकता था, और इससे बढ़कर सूरह फातिहा दुआ थी। आला हजरत ने तीनों चीजें एक जगह जमा कर दी हैं, दुआ, हाल, मुस्तकबिल। किस तरह? अल्लाह तुझी को पूजें, यानी अभी भी पूज रहे हैं, मुस्तकबिल में भी पूजते रहे और दुआ भी मांग रहे हैं। तुझी को पूजें, तुझी से मदद चाहें। अब ये बदकिस्मती आला हजरत की, तर्जुमा तो ये करके गए, और मलफूजात आला हजरत में जब पूछा गया कि आप पे जब मुसीबत आती है, परेशानी, तो आप क्या करते हैं? वो कहते हैं मैंने एक ही दर पकड़ा हुआ है, उसी से मदद मांगता हूं। लेकिन वो दर वो नहीं था जो कंजुल ईमान में तर्जुमा किया था। उन्होंने कहा मैं या गौसे आज़म दस्तगीर कहता हूं। कुरान में तर्जुमा किया अल्लाह तुझी को पूजें, तुझी से मदद चाहें। जब मदद चाहने की बारी है तो कहते हैं मैं या गौसे आज़म दस्तगीर कहता हूं। तो आला हजरत के तर्जुमे के साथ हम एग्री करते हैं। उन्होंने अपने तर्जुमे से खुद जब बगावत करके कोई और कीदा बताया, उससे हम एग्री नहीं करते। हम कुरान तक उनके साथ। आपने बात की कि हम आला हजरत के साथ तर्जुमे तक एग्री करते हैं, उनकी बातें तो बाकी चीजों से एग्री नहीं कर सकते। जब हमें ग्रामर ही नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा कि आला हजरत का तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त है? हमें जरूरत ही नहीं रही टू कट द स्टोरी शॉर्ट। उसकी वजह यह है कि अगर ये बरेलवी मुझसे सवाल पूछ रहे ना, तो मैं उससे पूछूंगा कि ये तो तब मुझसे डिस्कशन करो जब तुम इस चीज को गलत कहते हो। क्या बरेलवी कहते हैं कि आमज़ बरेलवी का तर्जुमा गलत है? बरेलवी उलमा जो अरबी जानते हैं वो कहते हैं कि उनका तर्जुमा गलत है, तो ये तो चैप्टर क्लोज हो चुका ना। हाँ, ये इतराज देवबंदी कर सकता है, तो मैं उसे कहूंगा कि सबसे बेहतर अशरफ थानवी का तर्जुमा है, ले आ, उन्होंने भी ये तर्जुमा किया है, तो मैं झगड़े खत्म करूंगा ना। मैं इंजीनियर हूं। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं उस बोन ऑफ कंटेंशन को अलग करके मैं कहता हूं तू बता भाई, जिसका तर्जुमा मैं उसको मानूंगा, तू बता तर्जुमा किसका। ठीक है। अच्छा, आपने अभी मुसारे के सीगे का जिक्र किया। इससे पहले कहा जाता था कि इंजीनियर मिर्जा अली साहब को कुरान करीम फुरकान हमीद देख के पढ़ना नहीं आता। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि आपको अरबी इबारत को पढ़ना नहीं आता क्योंकि आप ग्रामर से ना वाकिफ है, लेकिन आप अभी मुसारे के सीगे का जिक्र कर रहे थे, तो आप क्या अरबी ग्रामर से वाकिफ? मैंने इतनी अरबी ग्रामर सीखी हुई है कि मैं कुरान पाक का तर्जुमा कर लूं। बाकी मैं तबाज़माई फिर भी नहीं करूंगा, मैं सोल्यूशन एंड पे खड़ा हूं। मैं कभी बरेलवियों को नहीं कहूंगा कि मैं तर्जुमा कर रहा हूं, मैं कहूंगा आला हजरत ने तर्जुमा किया, तो झगड़ा खत्म ना। ये एक अच्छे टीचर की निशानी होती है कि वो कोई बोन ऑफ कंटेंशन नहीं रहने देता, सोल्यूशन एंड पे खड़ा होता है बजाय प्रॉब्लम एंड पे खड़े होने के। अच्छा, कहते हैं कुरान नहीं पढ़ सकता, कोई मसला नहीं, मैं कुरान पढ़ना जानता हूं या ना जानता हूं,
اس سے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تو غلط نہیں ہو گیا نا. میرا تو مقصد یہ ہے کہ بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے, قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور وہ ہماری ہدایت کے لیے. اس جھگڑے کو ختم کریں. اور پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جس کو مفتی اعظم سمجھتے ہو نا, اس سے قرآن کا کوئی ایک رکوع تلاوت کرواؤ, ٹھیک ہے, اگلا سورہ طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں بھی وہی رکوع تلاوت کروں گا, اور قاری حضرات فیصلہ کر لیں گے قرآن اچھا کون پڑھ سکتا ہے. اور یہ بھی ان کے لیے, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ عربی مجہول پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ جو عربی میں احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا, وہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھائی جاتی. آپ غامدی صاحب دیکھیں, ان کو عربی لٹریچر بھی آتا ہے. اگلے دن انہوں نے سورۃ المائدہ کی آیات پڑھی, ہماری پنجاب کی عورتیں ان سے بہتر عربی میں تلاوت کر سکتی ہیں. میں حیران ہو گیا, وہ تو بالکل اس طرح پڑھ رہے تھے جیسے کوئی پنجابی پڑھتا ہے, اور قرآن پڑھ رہے تھے, اس لیے کہ انہوں نے معروف عربی سیکھی نہیں ہے جو قرات کے لیے ریکوائرمنٹ ہے, انہوں نے نہیں سیکھی بھی. عربی آتی ہے ان کو. مفتی منیب الرحمان صاحب عربی آتی ہے, قاری بھی ہیں, اچھی بول لیتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب بھی. ان سارے لوگوں سے کہیں کہ ایک ایک قرآن کا رکوع تلاوت کریں, اور جواب میں بھی کر دوں گا, پتہ چل جائے گا کہ میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں. علی بھائی احادیث کا کیا کریں گے, وہ بھی تو عربی میں. ہاں جی, تو میں پھر وہیں آؤں گا کہ عربی میں تو ہم نے کسی کو سمجھانا ہی نہیں ہے نا. میں آپ کی بات کراس ٹاک کر رہا ہوں. علی بھائی, ایک عام پرسن کیسے فیصلہ کرے گا کہ آیا کے سامنے جو محدث نے یا جس نے اس کا حدیث کا ترجمہ کیا ہوا ہے وہ بالکل درست ہے. میں بات کرتا ہوں, اکثر من کنت مولا فاز علی جن مولا, یہ حدیث بیان کی جاتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب اس میں کچھ لوگ مولا کا مطلب دوست لیتے ہیں, کچھ لوگ مددگار لیتے ہیں. اس کے معنی اگر ہمیں خود جب سارے ترجمے ٹھیک ہے, مطلب کہ مددگار کا بھی ترجمہ جی, مولا کے 4 معنی ہیں. آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جگری دوست کے لیے بھی ہوتا ہے, مددگار کے لیے بھی ہوتا ہے, اور اس غلام کے لیے بھی ہوتا ہے جو اپنے آقا کا اتنا لاڈلا ہو کہ اسے وہ آزاد کر دے. صحیح. جس طرح ہم کہتے ہیں سفینہ مولا رسول اللہ, زید ابن حارثہ مولا رسول اللہ, صوبان مولا رسول اللہ, یہ نبی اسلام کے غلام تھے جو رسول اللہ نے آزاد کیے تھے. حضرت بلال جو ہے وہ مولا ابو بکر ہیں, حضرت ابو بکر نے انہیں آزاد کیا. تو چاروں معنی بیک وقت درست ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. من کنت مولا والی حدیث کے ترجمے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد جو رزلٹ نکالا ہے نا کہ وہ وسیع رسول ہے, وہ تو اس میں موجود بھی کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر سنی شیعہ کا اختلاف ہے. آقا تو سارے مانتے ہیں. کون کہتا ہے کہ حضرت علی ہمارے آقا نہیں ہے؟ سارے مانتے ہیں. کون کہتا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ ہمارے جگری یار نہیں ہے؟ سارے مانتے ہیں. کون کہتا ہے کہ حضرت علی ہمارے مددگار نہیں ہے؟ سارے مانتے ہیں. مددگار سے مراد یہ ہے کہ دین ان کے ذریعے ہم تک ٹرانسفر ہوا. مددگار سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ حضرت علی کو اس وقت پکاریں گے تو وہ آ جائیں گے. ان معنوں میں تو کسی کا بھی نہیں ہے ترجمہ, یہ تو مانتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی سے پہلے آرمی چیف کون تھے؟ حضرت حمزہ. تو نبی اسلام نے خیبر کے موقع پر حضرت حمزہ کو قبر سے نکال کے کیوں نہیں آرمی چیف بنا لیا؟ کیونکہ دنیا سے چلے گئے تھے اور شہادت کی موت گئے, اور شہید زندہ ہوتا ہے. وہ مرے بھی نہیں تھے, اللہ کے حضور زندہ تھے. کیوں؟ اب ان سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. جو قبر میں چلا گیا وہ آخرت کی زندگی میں چلا گیا. اسی لیے دیکھیں, شہید زندہ ہے لیکن اس کی بیوہ نکاح کر لیتی ہے, کیا وہ بدکار عورت ہوتی ہے؟ نہیں, اس لیے کہ دنیا سے وہ مردہ ہو چکا ہے. وہ اللہ کے حضور زندہ ہے. اس میں الفاظ ہے کہ اللہ کے حضور زندہ ہے, انہیں رزق دیا جاتا ہے. دنیا میں آپ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اگر دنیا میں کمیونیکیشن ہو سکتی تو غزوہ احد کے بعد جب غزوہ خندق آیا تھا تو نبی اسلام حضرت حمزہ کو قبر سے نکالتے, آرمی چیف بنا دیتے. خیبر کے موقع پر قبر سے نکالتے, آرمی چیف بنا دیتے. بلایا اسی کو ہے جو دنیا میں موجود ہے. حضرت علی آج دنیا میں موجود ہوں, آپ جا کے ان سے دعا کروائیں. بالکل, اگر دنیا میں ایک بندہ موجود نہیں, اللہ کے پاس جا چکا ہے, تو اب ہماری دعاؤں کا حصہ انہیں پہنچے گا. ہم درود بھیجیں گے محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ پہنچے گا.